تو بھائی میرا سوال یہ ہے کہ اس حدیث میں ممبر کی بات کہاں ہے؟ جو آپ نے اتنا بڑا دعویٰ کر لینا کہ ممبروں پہ، پہلے وہ کلیئر ہو جائے پھر ہم حدیث کے باقی اس پہ آتے ہیں. اس میں کہاں لکھا ہے کہ حکم دیا کہ ممبروں سے لان تان کرو؟ اس میں کہاں ممبر کی بات ہے؟ اچھا ہو سکتا ہے وہ ممبر والا نہیں ہوگا یہ چلو حدیث، ٹھیک، اچھی لیکن بات ہے. انہوں نے غلط، انہوں نے کچھ اوکے ایک ایک کر کے ہم بات کرتے ہیں. یہاں ممبر والی بات نہیں ہے، کلیئر ہے نا؟ جی ٹھیک. اب ہم آگے آتے ہیں کہ جو کچھ ہے وہ کیا ہے. یعنی اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص، عامر بن سعد اپنے والد سے یعنی سعد بن ابی وقاص سے روایت کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امر معاویہ ابن ابی سفیان سعدن، معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہ نے سعد رضی اللہ عنہ کو امیر بنایا. اس کو کچھ لوگ جو ہے امرا بھی پڑھ دیتے ہیں، لیکن اس کی کوئی دلیل نہیں ہے کہ یہ امرا ہے. امیر بنایا. فقال، اور کہا کہ ما منعک ان تسب ابا التراب، کہ بھائی آپ کو کیا چیز روکتی ہے کہ آپ ابو التراب پر سب کریں؟ بس اتنی سی بات ہے. اس میں بغض کی بات کہاں ہے؟ آپ جو ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کا علی رضی اللہ عنہ سے بغض ثابت کر رہے ہیں، تو اس میں تو سب کی بات ہے. تو آپ مجھے بتا دیں کہ اس سب سے آپ بغض کا مطلب کیسے سمجھ رہے ہیں؟ جی بھائی صاحب. سب کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سب کے بہت سارے معنی ہوتے ہیں. سب کا مطلب اختلاف بھی ہوتا ہے. زید بھائی جو لنک میں نے بھیجا تھا واپس سے لائیے اس کو. جی اس کو واپس سے تو لائیے. ابھی چلتے ہیں. میں اس کو پروف کرتا ہوں. ٹھیک سب کا کیا مطلب ہوتا ہے. ٹھیک ہے. زید بھائی ذرا وہ لنک جو بھیجا تھا واپس لائیے، جو ابھی ہم چلا رہے تھے تھوڑی دیر پہلے. ایک منٹ جی. اچھا، صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے زید بھائی، وہ لائیے 2411. 2411 یہ صحیح بخاری کی حدیث، اس کو لائیے. جی 2411 اس کو بعد میں لائیے گا. 2411. اب یہ حدیث آ رہی ہے، ذرا غور سے دیکھیے گا کہ سب کا کیا مطلب ہوتا ہے. 2411. ہاں شیخ. اس میں یہ ہے دیکھیے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے مروی ہے کہ استب رجلان، کہ دو لوگوں نے آپس میں ایک دوسرے پر سب کیا. استب رجلان، دو لوگوں نے سب کیا. یہ صحابہ کی بات ہے. رجل من الیہود، ایک یہودی تھا، قال، اور ایک مسلمان صحابی تھے. یہ صحابہ کے دور کا واقعہ ہے. تو ایک مسلمان اور ایک یہودی کے بیچ میں تکرار ہوئی، یعنی سب ایک دوسرے پر سب کیا. وہ سب کیا تھا؟ قال المسلم، مسلم نے کہا والذی اصطفى محمدا علی العالمین، کہ قسم ہے اس ذات کی جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام دنیا کے لیے چنا ہے، تمام دنیا پر فوقیت دی. فقال الیہودی، یہودی نے کہا کہ والذی اصطفى موسیٰ علی العالمین، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کی تعریف کی. فرفع المسلم یدہ عند ذلک فلطم وجہ الیہودی، تو مسلمان نے اپنا ہاتھ اٹھایا اور ایک چاٹا جڑ دیا یہودی کو. فذهب الیہودی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہودی اللہ کے رسول کے پاس آیا. تو اب اس میں آپ دیکھیے کہ کیا تکرار ہو رہی ہے کہ اللہ کے نبی افضل ہیں یا موسیٰ علیہ السلام افضل ہیں. دو نبیوں کی فضیلت کو لے کر تکرار ہو رہی ہے. اس کو حدیث میں سب کہا گیا. اس کو حدیث میں سب کہا گیا. مطلب یہ ہے کہ سب کا مطلب صرف گالی گلوچ نہیں ہوتا ہے. سب کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اختلاف رائے بھی ہوتا ہے. تو آپ کہیں بھی سب کا مطلب ایسے گالی گلوچ نہیں کر سکتے. گالی گلوچ کریں گے تو اس کے لیے الگ سے آپ کو ایویڈنس دینا ہوگا کہ یہاں پہ معاویہ کی مراد گالی گلوچ ہے. اس کو پروف کرنا پڑے گا کہ کوئی الگ سے حدیث لانا پڑے گا، اس کا الگ طریق لانا پڑے گا کہ ان سے مراد ان کی گالی ہے. تو سب کا مطلب صرف گالی نہیں ہوتا، اختلاف ہوتا ہے. اور اگر ہم بیک گراؤنڈ دیکھتے ہیں جنگ جمل کا، جنگ صفین کا، ہمیں کیا دکھتا ہے کہ معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی رضی اللہ سے اختلاف رکھتے تھے. اور جو لوگ معاویہ کو سپورٹ نہیں کرتے تھے، جب وہ معاویہ سے ملتے تھے تو معاویہ پوچھتے تھے کہ بھئی آپ علی رضی اللہ کے خلاف کیوں نہیں، ہمارا ساتھ کیوں نہیں دے رہے. تو یہاں جو یہ سوال ہے نا کہ آپ علی رضی اللہ سے پر سب کیوں نہیں کرتے، اس سب کا مطلب یہ ہے کہ آپ علی رضی اللہ کی پالیسیوں سے اختلاف کیوں نہیں کرتے، کہ انہوں نے جو طرز عمل اختیار، کیونکہ سعد بن ابی وقاص کون تھے پتہ ہے؟ ان کا بھی بیک گراؤنڈ آپ کو جاننا ضروری ہے، تبھی حدیث سمجھ میں آئے گی. سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ صحابی ہیں جنہوں نے صفین کے موقع پر یا جمل کے موقع پر کسی بھی گروہ کا ساتھ نہیں دیا، نہ علی کا نہ معاویہ کا. ان کا موقف یہ تھا کہ یہ آپس کی لڑائی ہے اور ہم کسی کو بھی سپورٹ نہیں کریں گے. تو ظاہر سی بات ہے ایسے بہت سارے لوگ تھے صحابہ میں جو اس لڑائی کے وقت کسی کے سپورٹ کے حق میں نہیں تھے. تو ایسے لوگ چاہے معاویہ سے ٹکراتے چاہے علی سے، دونوں پوچھتے تھے آپ نے ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیا. تو یہاں پہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ معاویہ کے پاس آئے، بہت بڑی ہستی ہے سعد بن وقاص، بہت بڑی ہستی. تو پوچھیں گے نا کہ بھئی آپ جو الگ تھلگ رہے تو آپ نے علی رضی اللہ کی پالیسیوں سے کیوں نہیں اختلاف کیا، ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیا. تو وہ علی رضی اللہ کے فضائل بیان کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم ان کے بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتے. تو اس میں سب کی بات نہیں ہے، اختلاف رائے سے متعلق سوال ہے
کہ آپ نے علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس معاملے میں اختلاف کیوں نہیں کیا, یعنی ان کی پالیسیوں کو غلط کیوں نہیں کہا. انہوں نے جو قاتلین عثمان جو ان کے گروہ میں تھے اور جو ان کے حوالے نہیں کیا, اس کو معاویہ غلط سمجھ رہے تھے, تو پوچھ رہے تھے آپ اس کو کیوں نہیں غلط مانتے اس بات کو. یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کی مراد ہے, کیونکہ بیک گراؤنڈ میں ہمیں یہی ملتا ہے, ہمیں بیک گراؤنڈ میں یہ نہیں ملتا کہ گالی گلوچ کرتے تھے, یہی ملتا ہے. اور یہ بات خود علی رضی اللہ عنہ سے متعلق بھی ملتی ہے. چنانچہ صحیح بخاری کی ایک حدیث ہے, صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بھی اگر جاتے تھے, کچھ ایسے لوگ مل جاتے تھے ان سے جو علی رضی اللہ عنہ کا ساتھ نہیں دیے, تو وہ بھی پوچھتے تھے کہ بھی آپ نے ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیا. چنانچہ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت میں سے ہے, بہت بڑی ان کی فضیلت ہے. اور اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع سے علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا, اپنا ایک آدمی بھیجا اور کہا کہ جب آپ ان کے پاس جاؤ گے تو وہ یہ سوال کریں گے, کہ بھئی آپ نے میرا ساتھ کیوں نہیں دیا. صحیح بخاری کی حدیث ہے, زید بھائی آپ اس کو لانا چاہیں لے آئیں, 7110 صحیح بخاری کی جی 7110, یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے. اس میں ہے کہ اسامہ 7110 ہے یہ شیخ. ہاں 71, ہاں یہ دیکھیے, ارملہ کہتے ہیں کہ ارسلنی اسامہ الی علی, کہ اسامہ نے مجھے, یعنی اسامہ بن زید جو اہل بیت میں سے, انہوں نے مجھے علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیجا. وقال انہ سیسألک الان, کہ تم اس کے پاس جاؤ گے تو وہ پوچھیں گے, فیقول کہیں گے ما خلفک صاحبک, بھئی تمہارا ساتھی اسامہ کیوں پیچھے رہ گا, ہمارا ساتھ کیوں نہیں دیا. فقل لہ, تو ان سے کہنا کہ میں کہتا ہوں, میرا جواب یہ کہ لو کنت فی شدق الاسد, آپ شیر کے جبڑے میں ہو, لاحببت ان اکون معک فی, تو میں وہاں بھی آپ کے ساتھ موجود رہوں گا. ولیکن ھذا امر لم ارہ, لیکن یہ جو معاملہ ہے یعنی اختلاف کا معاملہ ہے, اس میں آپ کا ساتھ نہیں دے سکتا. تو آپ دیکھیے وہی کام علی رضی اللہ عنہ بھی کہہ رہے ہیں, صرف تعبیر کا فرق ہے. وہاں پہ معاویہ رضی اللہ عنہ نے لفظ سب استعمال کر لیا, معاملہ بگڑ گیا, آپ نے اس کو بگاڑ کچھ اور معنی لے لیا. اور یہاں پہ علی رضی اللہ عنہ نے اسی بات کو اس تعبیر میں کہا کہ ما خلفک صاحبک, ما خلفک صاحبک, یعنی دونوں سے وہی بات ثابت ہے. جو بات معاویہ رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ سے متعلق کہی ہے, وہی بات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی کہی ہے اپنے ان لوگوں سے جنہوں نے, ان صحابہ سے جنہوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا. بس وہاں لفظ سب آ گیا تو اس نے آپ نے کچھ بھی مطلب لے لیا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ سب کا معنی گالی گلوچ نہیں ہوتا ہے. جب گالی گلوچ نہیں ہوتا ہے سب کا معنی, تو آپ معاویہ رضی اللہ عنہ کو صاحب کیسے ڈکلیئر کر سکتے ہیں, گالی گلوچ دینے والا کیسے ڈکلیئر کر سکتے ہیں؟ جی اچھا جی بھائی صاحب صحیح مسلم کی ایک حدیث کھولیے, حدیث نمبر اس کے بعد ہی ہے, حدیث نمبر ہے 6229. کیا آپ سب کے ٹاپک پر ہے کہ تیسرا سوال ہے آپ کا؟ جی سب کا ہم بتا رہے ہیں, انہوں نے کیا سب کیا تھا نہیں بتا رہے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن یہ بات تو کلیئر ہو گئی نا کہ ہر سب گالی گلوچ نہیں ہے. نہیں وہ تو یہ کلیئر ہے نا, مطلب برا ہی بولا نا. نہیں ٹھیک ہے, ہر سب گالی گلوچ نہیں, یہ کلیئر ہو گیا نا. نہیں ہاں وہ تو پہلے سے کلیئر ہے, لیکن اس سب کا مطلب ہم بتا رہے ہیں, وہ تو پہلے سے کلیئر تھا. اس کا مطلب یہ ہوا میرے بھائی, اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس حدیث میں جو سب آیا ہے, جو آپ نے کوٹ کیا, اس سب سے آپ گالی گلوچ کا مطلب نہیں نکال سکتے جب تک کہ آپ اس سے تو نہیں نکال سکتے. نہیں نکال سکتے. اوکے, اب کوئی دوسری حدیث 9 تو پہلے سے کھل چکا ہے بھائی. کون سا بول رہے ہیں آپ؟ 6229. ایک منٹ 6229 آلریڈی. لائیے ذرا زید بھائی اس حدیث کو. وہ سیم حدیث ہے جو بھی آئی تھی تھوڑی دیر پہلے, سیم. نہیں پھر بھی لے کے آئیے ان کو, جب یہ پیش کر رہے ہیں تو ہم دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا جواب دے رہے ہیں. ہم ان سے پوچھیں گے کہ اس میں کون سی بات ہے جو آپ استدلال کرنا چاہتے ہیں, بتائیں گے نا, کلیئر کریں گے نا اس کو. لائیے جی بھائی صاحب آپ بتائیے کہ یہ جو دوسری حدیث کا آپ نے حوالہ دیا, اس میں ایسی کیا بات ہے جو سب کو کلیئر کرتی ہے کہ سب کا مطلب گالی ہے؟ اس میں کون سے الفاظ ہیں سے؟ شیخ یہ وہی حدیث ہے جو ابھی آلریڈی بتا چکے ہیں. ٹھیک ہے, تو بھائی صاحب سے میں پوچھ رہا ہوں, آپ سے نہیں. بھائی صاحب مجھے بتائیں کہ اس میں آخر کیا چیز ہے. شیخ پہلے آپ وہ حدیث تو لائیں, اسی لیے زید بھائی وہ حدیث آئی, اللہ ان کی بات پوری کر دیجیے جو کہہ رہے ہیں نا. یہ بھائی صاحب جو کہہ رہے ہیں مان لیجیے وہی 6229 ہے, یہ جو آپ 6229 جسے بول رہے ہیں, جو حدیث میں جو نمبرنگ ہمارے پاس ہے 2409 ہے وہ. لیکن بعض اصل میں شاید یہ کون سا نمبر وہاں کیا لکھا ہے؟ ہاں اسی حدیث میں دیکھیے وہاں کیا لکھا ہے, لعن اللہ ابو تراب لکھا ہے وہاں پہ. ہاں کہاں پہ؟ اللہ کرس ابو تراب. ایک منٹ استومل علی المدینہ رجل من آل مروان. او بھائی یہاں پہ یہ تو دوسری حدیث ہے نا, یہاں پہ بات چل رہی ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کے بارے میں میرے بھائی. جی یہاں پہ تو آپ نے بولا نا کہ جو سب کیا, تو اس سب کے بارے میں ہم بتا رہے ہیں کہ انہوں نے کیا سب کیا, اسی سب کا جو یہ دلیل ملتا ہے. اس میں یہ واقعہ معاویہ کے دور کا ہے. ہمارا ٹاپک چل رہا ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کا منافق ثابت کرے نا میرے بھائی.
یہ جو واقعہ ہے یہ معاویہ کے دور کا ہے, اس میں معاویہ کہاں ہے؟ آپ کو یہ پروف کرنا ہے کہ معاویہ نے جو سب کا استعمال کیا اس سے مراد گالی, ادھر بتاؤ آپ, ادھر کہاں معاویہ کہاں ہے؟ تو دوسری حدیث آپ لے آئے جو معاویہ کے دور میں, یہ بھی تو ثبوت نہیں ہے اس بات کا کہیں کہ یہ معاویہ رضی اللہ عنہ کے دور کا واقعہ ہے. پھر کب کا ہے؟ نہیں کر سکتے کہ عہد معاویہ کا, معاویہ مراد لینا بہت دور کی بات میرے بھائی, معاویہ مراد لینا بہت دور کی بات ہے. آپ یہ بھی پروف نہیں کر سکتے کہ یہ معاویہ کے دور کا واقعہ ہے. آپ کوئی بھی واقعہ نہیں 100 سال کے بعد کا واقعہ بیان کر کے کہہ دیں کہ معاویہ نے گالی دیا معاذ اللہ. جی بھائی صاحب میرا سوال یہ ہے کہ آپ نے معاویہ سے متعلق سب کو ثابت کرنا نا کہ وہ گالی گلوچ ہے, تو آپ معاویہ کے دور کے بعد کا واقعہ پیش کر رہے ہیں. معاویہ کا نام بھی نہیں ہے, دوسرے لوگ گالی گلوچ دیں تو معاویہ اس کے ذمہ دار ہیں. آپ معاویہ کو منافق ثابت کرنا نا آپ کو. جی بھائی صاحب تو اسی سے متعلق یہ حدیث ہے. ایسے اس سے متعلق ہے, آپ کے کہنے سے ہو جائے گا. آپ بتائیے معاویہ کا نام بتائیے, اس میں معاویہ کے دور کا ذکر کیجیے آپ. کیا آپ کو سوال سمجھ میں آ گیا بھائی جو شیخ بول رہے ہیں کہ کیسے معاویہ رضی اللہ عنہ کے زمانے کا ہے یا بعد کے زمانے کا؟ آپ بتاؤ. جی ہم یہ زمانہ پروف نہیں کر پائیں گے, ابھی پروف نہیں کر پائیں گے, کوئی دلیل نہیں. آپ پروف نہیں کر پائیں گے, آپ ٹائم لے سکتے ہیں, بعد میں آئیے, کبھی نہیں پروف کر سکتے. علی مرزا کو رجوع کرنا پڑا, آپ کو پتا ہے علی مرزا نے, میں بتاتا ہوں, علی مرزا نے اس نالائق نے اسی حدیث کو کوٹ کر کے کہا تھا کہ معاویہ گالی دیتے, بعد میں اتنا دوڑائے لوگوں نے, اس کو رجوع کرنا پڑا. میرے پاس وہ ویڈیو نہیں ہے, اس بندے کو وڈرا کرنا پڑا اپنا موقف. اس میں ہے نہیں. کون سی ویڈیو تھی؟ میں تو نہیں دیکھی آج تک. پتہ نہیں کون ہے, پتا ابھی میں کلیکشن کر کے تھوڑی رکھا ہوں, نہیں ملی تو بات چھوڑیے, ہٹاؤ اس کو, ٹاپک ہٹاؤ. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اس میں, میں ابھی آپ سے بات کر رہا ہوں تو میں نے ایسے کہہ دیا, اس حدیث میں کہیں نہیں ہے کہ معاویہ کے دور کا واقعہ ہے معاویہ ہے. آپ بھائی 200 سال کے بعد یا 1000 سال کے بعد یا 50 سال کے بعد کوئی کسی کو گالی دے دے اور اس سے آپ معاویہ کے جملے کی تشریح کریں گے, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہاں آپ کو سب معاویہ کی تشریح کرنا ہے تو آپ کو دکھانا پڑے گا کہ معاویہ یہاں موجود ہے, معاویہ کا حکم ہو رہا ہے اور معاویہ ایسا کچھ کہہ رہے ہیں, یہ بتانا پڑے گا. اس سے پروف نہیں ہوتا, یہ حدیث آپ کے کام کی نہیں ہے. جی اس حدیث کو تھوڑا دیکھنا پڑے گا ہم کو. ٹھیک ہے, آپ کے سامنے ہے, آپ پڑھ کے خود ہی دیکھ سکتے ہیں, دم سامنے ہے کہ فرام دا آف اسپرنگ آف مروان, کہ مروان کے اچھا رجل من آل مروان. اچھا ایک بات رجل من آل مروان ہے نا یہاں پہ, استعملا علی المدینہ رجل من آل مروان. آل مروان میں سے ایک آدمی نے کہا تھا, یہ معاویہ آل مروان میں سے ہے؟ آپ اس بات کا جواب دیجیے, معاویہ آل مروان میں سے؟ نہیں. تو پھر معاویہ کیسے مراد ہو جائیں گے بھائی؟ معاویہ مروانی ہے, وہ تو مینشن ہے بھائی, وہ تو مینشن ہے رجل من آل مروان. جب مینشن ہے کہ آل مروان ہے تو بھائی وہ معاویہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ جی جس نے گالی دیا وہ تھا نا. او بھیا رجل استو ملا رجل, جو گالی دیا, جس نے گالی دیا آل مروان ہے, تو معاویہ کا گالی دینے والے کیسے ہو گئے؟ معاویہ نے گالی نہیں دیا بھائی, یہ تو بتا رہے انہوں نے دلوایا تھا گالی. کہاں اس میں انہوں نے نہیں دیا, معاویہ نے حکم دیا. اس میں کدھر ہے؟ کرنا پڑے گا. اس میں کہاں ہے اس شخص کو معاویہ نے یہ کہا تھا گالی دو؟ کدھر ہے یہاں پہ؟ ارے بھائی کوئی بھی گالی دے گا آپ کہتے کہ معاویہ نے کہا, یہ آپ کو پروف کرنے پڑے گا کہ یہ تو معاویہ کے دور کا اور معاویہ کے حکم سے ہوا. یہ بغیر پروف کیے کوئی بھی گالی گلوچ دے گا آپ کہتے ہو کہ معاویہ نے کہا. جی شیخ ایک چھوٹا سا ایک مثال دیتا ہوں. زید بھائی جو میں نے لنک دیا تھا ذرا واپس سے لائیے. یہ چاہے ہر گالی گلوچ کو معاویہ کی طرف ڈال دیں گے تو چلو ایک چیز اور میں دکھاتا ہوں. جو میں نے لنک دیا تھا نا اپنی ویب سائٹ کا وہ ذرا لائیے تو. جی یہ مجبوراً ہمیں یہ سب پیش نہیں کرنا چاہتے ہیں, لیکن جب آپ لوگ ضد کرتے ہیں نا تو دکھانا پڑتا ہے. یہ سب حوالے دیتے ہوئے نا ہمیں تکلیف ہوتی ہے, لیکن سمجھانے کے لیے ہم مجبور ہو جاتے ہیں. بتائیے شیخ. اور نیچے یہ صحیح مسلم کی حدیث سے تھوڑا سا رکیے, حدیث نمبر دکھا دیجیے اوپر سے. صحیح مسلم حدیث نمبر 1757, فؤاد عبد الباقی کی نمبرنگ ہے جو انٹرنیشنل نمبرنگ ہوتی ہے. اور آپ جو پیش کریں نا وہ دارالسلام والوں کی نمبرنگ ہے, جو پاکستان کے ادارہ ان لوگوں کی نمبرنگ ہے جو آپ پیش کرتے ہیں. یہ فؤاد عبد الباقی کا, یہ پوری دنیا میں نمبرنگ چلتی ہے. اس میں دیکھیے عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور علی رضی اللہ کے درمیان اختلاف ہوا. عباس کیا کہتے ہیں؟ عباس کہتے ہیں یہ عمر رضی اللہ کا دور ہے. کہتے ہیں کہ اقضی بینی و بین ھذا الکاذب الآثم الغادر الخائن. کہتے ہیں کہ اے عمر آپ ذرا فیصلہ کر دیجئے میرے بارے میں اور اس کاذب, جھوٹے, آثم, گنہگار, غادر, دھوکہ دینے والے, الخائن, خیانت کرنے والے کے بارے میں. کیا کہا میرے بھائی؟ رہنے دیجیے, جو ہائی لائٹ ہے وہ رہنے دیجیے. اوپر کیجیے زید بھائی, تھوڑا سا اوپر والا لائیے. ہاں, ایک تو کاذب کہا, آثم کہا, غادر کہا, خائن کہا. اس سے بڑا سبنا پوری حدیث میں آپ نہیں پا سکتے. آپ معاویہ رضی اللہ عنہ کا بولے سب ہے جبکہ کچھ مینشن ہے. یہاں مینشن ہے. آپ کہہ دو نا کہ عباس رضی اللہ منافق ہے, یعنی ادھر تو ہم آپ کو پوچھ رہے ہیں کہ سب کیا معاویہ نے, اس کا مطلب گالی ہے, کہیں سے پورو کرو, کہیں سے ملا. یہ بھی معاویہ نے کہا تھا کہ گالی دو علی رضی اللہ کو. یہ عباس رضی اللہ تعالیٰ نے جو کچھ کہا ہے علی رضی اللہ کے بارے میں, یہ معاویہ کے حکم سے ہوا تھا. یہ معاویہ نے کہا تھا کہ جا کے علی کو ایسا سکو نہیں.
ان دونوں کے بیچ میں اختلاف ہوا, انہوں نے کہہ دیا. اب یہ اتنی بڑی بڑی بات کریں, یہاں پہ ایک سوال اور بھی میں آپ سے کروں گا کہ آپ عباس رضی اللہ عنہ کے بارے میں بتائیے کہ عباس رضی اللہ عنہ منافق ہے کہ نہیں, مجھے بتائیے, اس کا سوال کا جواب دیجیے. بھائی صاحب بتائیے عباس رضی اللہ عنہ منافق ہے کہ نہیں. او بھائی صاحب آواز نہیں, میوٹ ہے زید بھائی, ان کو آواز ان کی چالو کیجیے. میرا سوال یہ ہے کہ عباس رضی اللہ عنہ منافق ہے آپ کی نظر میں؟ نہیں منافق تو نہیں ہے. اتنی بڑی بات کہہ دیا, کاذب کہہ دیا, عاصم کہہ دیا, غادر کہہ دیا, خائن, اتنی بڑی بات تو کبھی نہیں کہا معاویہ رضی اللہ عنہ نے علی رضی اللہ عنہ کو, پوری لائف میں نہیں کہا, بلکہ پورا جو ہے معاویہ رضی اللہ عنہ کا پورے خاندان میں سے کسی نے ایسا نہیں کہا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں. اتنی بڑی بات, کاذب, عاصم, غادر, خائن, اللہ اکبر, یہ 4 الفاظ کتنے ڈینجر ہے, جو کس نے کہا, اہل بیت میں سے ہیں, عباس نے کہہ دیا. آپ ان کو منافق کیوں نہیں مانتے, بتائیے مجھے. کیا یہ سب ہے کہ نہیں, پہلے بتا دیجیے, یہ سب ہے کہ نہیں ہے, یہ سب ہے کہ نہیں علی رضی اللہ عنہ کے لیے سب ہے نا, تو کیوں نہیں منافق ہوئے وہ, آپ بتائیے کیوں نہیں منافق ہوئے عباس رضی اللہ عنہ. مجھے بتا دیا, آپ نے حدیث پڑھ کر صحیح مسلم کی کہ مجھ سے جو بغض کرے گا منافق ہو گیا. یہ دیکھو اتنا بڑا سب کیا, منافق کیوں نہیں, مجھے بتا دیجیے آپ. جی بھائی صاحب کلیئر ہو گیا شیخ, کلیئر ہو گیا نا, الحمدللہ الحمدللہ, بہت اچھی بات ہے. آپ کے لیے کلیئر ہو گیا نا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ منافق نہیں ہے, یہ آپ نے تسلیم کر لیا. جی الحمدللہ. نہیں تو وہ تو پہلے سے تھا, پہلے سے تھا تو ابھی تک کیا کر رہے تھے, شک تھا, حدیث دیکھے تھا نا, اس لیے شک تھا. چلو جو بھی اب آپ کے لیے کلیئر ہو گیا نا کہ معاویہ رضی اللہ عنہ منافق نہیں ہے. بہت اچھی بات ہے کہ آپ کے لیے کلیئر ہو گیا معاویہ رضی اللہ عنہ منافق نہیں ہے. دیکھیے یہی تکلیف کی بات ہوتی ہے زید بھائی, ہم یہ نہیں لانا چاہتے تھے کہ عباس نے کیا کہا, لیکن ہم بہت مجبور ہو جاتے ہیں کہ ان چیزوں کو لائیں سمجھانے کے لیے. اب وہ لانا پڑا تو الحمدللہ آپ کے سمجھ میں آ گیا کہ آپ اگر معاویہ کو منافق, ابھی تو اور بھی بہت ساری بات ہے نا کہ وہ طلحہ, زبیر, جن کو جنتی کہا اللہ کے رسول نے, وہ خلاف تھے جنگ میں. یعنی اگر تلوار بھی اٹھا لے تو بھی آپ انہیں منافق نہیں کہہ سکتے. تلوار اٹھایا طلحہ نے, زبیر نے, لیکن ان کو کوئی منافق نہیں کہتا. بہت اچھی بات ہے, بڑی خوشی کی بات ہے کہ اتنی دیر تک جو میں چیختا رہا اس کا کوئی نتیجہ نکلا کہ آپ نے اس کو تسلیم کر لیا.